وقل رب زدني علما قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون۔ سورہ یوسف کی یہ 11ویں آیت ہے۔ سارے بھائیوں نے جب یہ منصوبہ بنایا تھا کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالیں گے، یہ حتمی فیصلہ انہوں نے کیا تھا۔ والد کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے، جبکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کی بھلائی چاہتے ہیں۔ اور پھر کہنے لگے کہ کل ہمیں یوسف کو حوالے کر دیں، وہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے گا، کھائے پیے گا اور ہم اس کی حفاظت کریں۔ جب بھائیوں نے یہ بات کہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دو باتیں ان کے سامنے رکھی، اور کہا کہ ان دو باتوں کی وجہ سے میں اجازت نہیں دے سکتا۔ پہلی بات تو آپ نے فرمائی انی لیحزننی ان تذهب به، کہ میں یوسف سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ لمحے بھر بھی میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، کہ یوسف میرے آنکھوں سے دور ہو جائے، یہ مجھے برداشت نہیں، تو یہ یوسف کی محبت مجھے اجازت نہیں دیتی۔ اور اللہ پاک نے والدین کے دلوں میں اولاد کے سلسلے میں یہ محبت رکھی ہے۔ آپ گھروں میں بھی دیکھیں کہ کوئی رشتہ دار، بھائی بہن، پھوپھی خالہ، نانی دادی وغیرہ اگر کسی چھوٹے بچی یا بچے کو لے جانا چاہتے ہوں تو ماں منع کرتی ہے، حالانکہ وہ جانا کوئی ہمیشہ نہیں ہوتا، وہ آدھ گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، آدھے دن کے لیے یا 1 دن کے لیے لے جانا چاہتی ہے، لیکن ماں کی محبت اس قدر ہوتی ہے کہ ماں اس بچے یا بچی سے آدھے گھنٹے کے لیے بھی جدا نہیں ہونا چاہتی۔ اصرار کے باوجود بھی ماں منع کرتی ہے کہ نہیں، آپ اس بچے کو نہیں لے جا سکتے، کیوں؟ محبت ہوتی ہے۔ جدائی ماں باپ، اولاد کی جدائی ماں باپ برداشت نہیں کرتے، لیکن جب رشتہ دار بہت اصرار کریں، بہت زور دیں، تو ماں جب اجازت دے بھی دیتی ہے تو پھر مسلسل کال ہوتے ہیں، کال کرتے رہتی ہے، اس کے حال و احوال کو معلوم کرتے رہتی ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا ہے، سویا ہوا ہے یا نہیں ہے، یا مجھے یاد کر رہا ہے کہ رو رہا ہے، تو لمحے آدھ گھنٹے کے بعد فون پر پھر بات کرتی ہے کہ کیا حال و احوال۔ تو یہ محبت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے، تو کہنے لگی کہ میں لمحے بھر کے لیے بھی یوسف سے جدا نہیں ہو سکتا۔ ایک وجہ یہ بتائی، دوسری وجہ آپ نے بتائی کہ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، کہنے لگی کہ مجھے اندیشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھیڑیے یوسف کو کھا نہ لیں، اس لیے کہ جہاں وہ تھے وہ علاقہ بھیڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے خواب بھی تو دیکھا تھا، کہ آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ 10 بھیڑیے ہیں جو حضرت یوسف پر حملہ کر رہے ہیں، تو ایک تشویش بھائیوں کے تعلق سے ان کے دل میں تھی، تو کہنے لگے کہ میں ڈر لگتا ہے، اندیشہ ہے، خوف ہے کہ کہیں بھیڑیے یوسف کو کھا نہ لیں۔ اب دیکھیں یہ اندیشہ بھی والدین کے دلوں میں ہوتا ہے اپنے اولاد کے تعلق سے، ماں باپ اپنے اولاد کو کہیں بھیج رہے ہوں کسی کے ساتھ، تو ایک خوف، ایک اندیشہ ان کے دل میں ہوتا ہے، یہ اندیشہ بھی محبت کا ہوتا ہے، شفقت کا ہوتا ہے، اور جب بھیج رہے ہوں تو کہتے ہیں کہ بیٹے کا خیال رکھنا، دیکھیں کہیں چوٹ نہ لگ جائے، کہیں تکلیف نہ پہنچے، یہ محبت والدین کے دلوں میں ہوتی ہے۔ تو یہی محبت حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ کہہ رہی تھی کہ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یوسف کو کوئی بھیڑیا نہ کھا لے۔ یہ جملہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ جملہ آپ کے مشکلات کا سبب بنا ہے۔ ہمارے لیے تو بہت آسان ہے سننا، لیکن یہ جملہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مسائل کا سبب بنا ہے۔
دیکھیں انبیاء کا تعلق اللہ سے بہت خاص ہوتا ہے، بہت خاص ہوتا ہے۔ اور یہ جملہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا، دیکھیں بڑوں کی باتیں بہت بڑی ہوتی ہیں، اور بڑوں کی ہلکی سی بھی چوک یہ بہت بڑی چوک سمجھی جاتی ہے، پھر اس پر گرفت ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے جو یہ جملہ فرمایا، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھیڑیے اس کو کھا نہ لیں، یہ مقام نبوت کے شائن شان جملہ نہیں تھا۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ جو مشکلات کا سبب بنے یہ کون سی چیز تھی؟ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں کہ کون سا سبب بنا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا یہ جملہ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، یہ جملہ تمہارے مسائل کا سبب بنا ہے۔ خیر یہ بڑوں کی باتیں ہوتی ہیں تو بڑوں کی ہلکی سی بھی چوک یہ بہت بڑی چوک سمجھی جاتی ہے۔ جب بیٹوں کے سامنے یہ دو مسائل انہوں نے رکھ دی کہ میں ان وجوہات کی وجہ سے اجازت نہیں دیتا، اب بیٹے نے تو ارادہ کر لیا تھا کہ کسی طرح لے کر جانا ہے، ادھر یوسف علیہ السلام کے ذہن کو بنایا تھا، اور یوسف علیہ السلام کی طرف سے وکالت انہوں نے کی کہ دیکھیں یہ ننھا سا یوسف بھی چاہتا ہے کہ وہ گھومے پھرے دوڑے اور کھیلے کودے، آپ اجازت دیں کہ اس کا دل بھی چاہتا ہے۔ اور جہاں تک ڈر اور خوف کی بات ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم تو اس کی حفاظت کے لیے ہیں ہی، ہم تو 10 11 ہیں، 10 ہیں، اور 10 بندے، کیا ہم ایک بچے کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ تو جب انہوں نے کسی طرح اصرار کیا اور والد کو منایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ دوسرے دن رخصتی تھی، جب جانے کا موقع ہوا صبح سویرے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ماتھے کو بوسہ دیا، سینے سے لگایا اور پھر اللہ کے حوالے کر دیا۔ پھر یہودا آپ کا ایک بڑا بیٹا تھا، آپ نے اس کو تاکید کی کہ یوسف کو کہیں کوئی تکلیف نہ ہو، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اس کے پریشانیوں کا خیال رکھنا، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو تکلیف کا سبب بنے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے گود میں اٹھا لیا، اب یہ جا رہے ہیں اور سارے بھائی ایک یوسف سے محبت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، اور والد دیکھ رہے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اطمینان ہوا کہ چلو بھائی ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح وہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ جب دور چلے گئے اور یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، دور ہو گئے۔ دیکھیں حسد، کینہ اور بغض یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جس انسان کے اندر آ جاتی ہیں پھر ان سے انسانیت نکل جاتی ہے۔ انسانیت تو کیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ دل میں دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی، ایمان اور حسد، جہاں حسد ہے وہاں ایمان نہیں ہو سکتا۔ اب جب ایمان تو اتنی بڑی چیز ہے، انسانیت تو اس کے بعد کی چیز ہے، تو جس انسان میں حسد ہو انسانیت وہاں سے اتر جاتی ہے۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان یہ کہا کرتے تھے کہ اگر جانوروں کو زبان دی جائے، جانوروں کو زبان دی جائے، شیر، چیتا، بھیڑیے، لومڑی کو، اور اللہ پاک انہیں کوئی ایسی زبان دے جو لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، اور کوئی آدمی جنگل کے کسی کنارے پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے جانوروں سے کہ بھائی بتاؤ اگر اللہ پاک تمہیں موقع دے کہ تم کسی اور مخلوق میں بدلنا چاہتے ہو، شیر ہے، شیر چاہے کہ کسی اور مخلوق میں بدل جاؤ، تو اگر اللہ پاک تمہیں موقع دیں کہ کسی اور مخلوق میں تبدیل ہو جاؤ تو تم کس مخلوق میں تبدیل ہونا پسند کرو گے؟ تو حضرت کہتے تھے کہ اگر ان کی زبان ہوتی تو وہ کہتے کہ ہم سب مخلوق میں بدلنا پسند کریں گے لیکن انسان بننا پسند نہیں کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جتنا خون پیتا ہے دوسرے انسان کا، انسان جتنا اپنی قوم کے لوگوں کا قتل کرتا ہے، جانوروں میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اپنی قوم کا اتنا خون پیے، اتنا قتل و غارت گیری کرے۔ اور ہے بھی ویسا کہ دیکھیں اس حسد اور اس بغض اور اس کینے نے انسان کو اتنا گرا دیا ہے کہ آج بھائی بھائی کا مسئلہ ہے، بہن بھائی کا مسئلہ ہے،
عدالتیں بھری ہوئی ہیں، کچہریاں بھری ہوئی ہیں، مقدمات ایک دوسرے پر بے شمار مقدمات ہیں، اسی حرص، اسی کینے، اسی بغض ہے، کہیں مال کے حرص کی وجہ سے لڑائیاں ہیں، کہیں عزت و شہرت کی وجہ سے لڑائیاں ہیں، حد تو یہ کہ اب اولاد بھی ماں باپ کے قتل کے در پر ہے، دولت کے حرص کی وجہ سے۔ تو یہ حسد اتنی بری چیز ہے، اور یہی حسد تھی۔ اب دیکھیں اسی حسد نے ان بھائیوں کو اس طرح ابھارا کہ جو ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہ سے یہ دور ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو تو انہوں نے گود میں لیا تھا، نیچے زمین پر ڈال دیا، اور پھر زیادتیاں کرنا شروع کرتے ہیں، کوئی تماچا مار رہا ہے، کوئی تانے دے رہا ہے، کوئی فلاں بات کر رہا ہے، اور زیادتیاں شروع ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ ابھی تو محبت چل رہی تھی، شفقت چل رہی تھی، اور اسی میں زیادتیاں شروع ہو گئی۔ اب ایک بھائی جب ان پر زیادتی کرتا تو وہ دوسرے بھائی کے پاس جاتے، اور وہ بھی زیادتی کرتا تو پھر تیسرے بھائی کے پاس جاتے، پھر چوتھے، ہر کوئی ان پر زیادتی کر رہا تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام دوڑتے دوڑتے یہودا جو بڑا بھائی تھا ان کے پاس پہنچے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تاکید فرمائی تھی کہ تم اس کا خیال رکھنا۔ تو یہودیہ نے اپنے والد کے اس نصیحت کا خیال رکھا، اس نے باقی بھائیوں کو ڈانٹا اور کہا کہ اس طرح کی بد اخلاقی یہ برداشت نہیں ہوگی، بلکہ یہودا نے تو یہاں تک انہیں سمجھایا کہ یہ نبی کے بیٹے ہیں، کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اور تم ان کے قتل پر ارادہ کرتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ان کا قتل بھی نہ کرو، بلکہ انہیں کنویں میں بھی نہ ڈالو، ورنہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جب یہودا سمجھانے لگا تو باقی بھائیوں پر چونکہ حسد غالب تھا، انہوں نے کہا کہ اچھا تم والد کے سامنے اچھا بننا چاہتے ہو، مقرب بننا چاہتے ہو، تو پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ کس کنویں میں ڈالیں۔ مشورہ ہوا کہ کنعان کے قریب ایک کنواں ہے جس میں پانی تو ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے، اس کنویں میں ہم ڈال دیں تاکہ کوئی مسافر آئے تو وہ یوسف علیہ السلام کو لے کر چلا جائے۔ پھر باٹلی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اتارا گیا۔ 7 سال کی عمر تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، 7 سال کی۔ اب ذرا سوچیں کہ 7 سال کا بچہ، اس قدر زیادتیاں، اور پھر اب کنویں میں ڈالا جا رہا ہے۔ اب کنویں میں رسی انہوں نے چھوڑنا شروع کی، یا جب کنویں میں وہ بالٹی آدھی کنویں تک پہنچی ہے تو پھر انہوں نے اس کے رسی کو کاٹ دیا۔ جو ہی رسی کو کاٹا تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جبرائیل یوسف کو سنبھال۔ اب ذرا سوچیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں سدرۃ المنتہا پر، اور ادھر رسی کٹی ہے، اور کس رفتار سے آدمی زمین کی طرف گرتا ہے، اور زمین سے آسمان کا جو مسافت ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال زمین سے آسمان، اور پھر آسمان کی چوڑائی، اس کی لمبائی، یہ 500 سال کی مسافت۔ پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اس طرح 7 آسمان۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہر آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں سدرۃ المنتہا پر۔ آج دنیا کی جو راکٹ ہے وہ راکٹ 1 گھنٹے میں ساری دنیا کا چکر لگا سکتی ہے۔ یہ راکٹ بھی سائنسدان خود کہتے ہیں کہ آسمان تک نہیں پہنچ سکتی، اتنی لمبی مسافت۔ اب ذرا دیکھیں کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کیا طاقت اور قوت دی تھی۔ ادھر رسی کٹی ہے اور اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل یوسف کو سنبھال لینا۔ لمحوں میں اتنی ہزاروں سال کی مسافت طے کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو گرنے سے پہلے تھام دیا، اور جب تھاما تو اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں وحی ڈالی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا۔ یوسف گھبرانا نہیں، تمہارے بھائیوں نے جو تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ان کو بتاؤ گے، گھبرانا نہیں۔ اللہ پاک نے دیکھیں اس کنویں میں تنہائی میں اللہ پاک نے تسلی کا سامان دل میں اتارا، ایک ندا آئی یوسف علیہ السلام، اور پھر انہیں لگا کہ کوئی طاقت ہے میرے ساتھ
جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت طاقت عطا فرمائی تھی. اب دیکھیں کہ ہزاروں سال کی مسافت لمحوں میں انہوں نے طے کی. جب اللہ پاک نے قوم لوط پر عذاب بھیجا تو قوم لوط کی 4 بستیاں تھیں اور ان 4 بستیوں میں تقریباً 4-5 لاکھ لوگ رہا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بستیوں کو اور 4-5 لاکھ لوگوں کو اپنی بس ایک انگلیوں میں زمین کے ساتھ اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے اور پھر زمین کی طرف ان کو پٹکائے. اب سوچیں کہ کتنی طاقتور. اور ایسا نہیں کہ صرف اللہ جبرائیل علیہ السلام طاقتور تھے، جبرائیل علیہ السلام سے بڑھ کر اور بھی فرشتے ہیں جو جبرائیل علیہ السلام سے طاقتور ہیں. حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام بس ایک سور پھونکیں گے، بس ایک. ہم جو دنیا کو یہ دیکھ رہے ہیں، اتنی مضبوط دنیا، پہاڑ کتنے مضبوط ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، منتہا نظر تک سمندر ہی سمندر ہیں، ندیاں ہیں، اور پھر یہ بڑے بڑے عمارات ہیں. حضرت اسرافیل علیہ السلام کی بس ایک پھونک سے یہ سب درم برم ہو جائیں گے، اتنی طاقت. اب جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنبھالا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک آواز لگائی. کنویں میں جتنے جانور تھے ان کو کہا کہ خبردار کہ تم میں یوسف صدیق آئے ہوئے ہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچانا. تو سارے جانور جتنے تھے وہ سب سائیڈ ہو گئے، لیکن سانپ تھا کہ وہ آواز کر رہا تھا، بہت زور زور سے آواز کر رہا تھا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا، اس طرح ڈانٹا کہ اس کی آواز ہی ختم ہو گئی. آج سانپ کی کوئی آواز نہیں ہوتی، وہ اسی کا نتیجہ ہے. سانپ کی کوئی آواز بھی ہوتی ہے تو بس ہلکی ہلکی آواز ہوتی ہے، ورنہ سانپ کی بہت زور کی آواز تھی. اس موقع پر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا ہے تو پھر اس کی آواز ہمیشہ کے لیے ختم ہو. اب ذرا سوچیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لمحے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے سنبھالا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کی اتنی طاقت کہ ایک پھونک میں وہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دیں گے. تو اندازہ لگائیں کہ جب اللہ کی مخلوق کے پاس اتنی طاقت ہے تو اللہ کے پاس کتنی طاقت ہوگی. اللہ کی قدرت کا کیا، اللہ اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا. انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی قدرت پر غور کرے. جب آدمی اللہ کی قدرت پر غور کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اسے وہ اپنے آپ میں خوش نصیبی محسوس کرتا ہے کہ میں ایسے رب پر ایمان رکھتا ہوں جو اتنا بڑا طاقتور ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی قدرت پر غور کرے. جتنا وہ غور کرے گا، اس لیے چاہیے کہ آدمی کو سیر و تفریح کرتا رہے زندگی میں. جب وہ اللہ کی قدرت کے عجائب کو دیکھے گا، شاہکار کو دیکھے گا، بڑے بڑے پہاڑوں کو اور ندیوں اور سمندروں کو دیکھے گا تو اسے اللہ کی قدرت کا اندازہ ہوگا. پھر اسے سکون محسوس ہوگا کہ میں کس رب پر ایمان رکھتا ہوں. خیر آج کے لیے بس اتنا ہی. آگے انشاءاللہ اس واقعے کو کنٹینیو کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.